اگرچہ اس نے پچھلی بار لائیو براڈ کاسٹ میں کیمرے پر اس کی جھلک دیکھی تھی، لیکن ویڈیو اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ جب سے اسے ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کا پتہ چلا تھا، وہ ہسپتال میں چھپ گیا تھا جسے کوئی بھگوڑا، کیونکہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن جب وہ محفل میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ دراصل اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے 20 سال پہلے کی زمرد کو دیکھنا چاہتا تھا۔ حال میں بہت سے لوگ موجود تھے، اور جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، مہدی فیملی نے فوراً انہیں دیکھ لیا۔ ایان بلا شبہ ایک ایسا بزرگ تھا جس کی عزت کی جانی چاہیے تھی، اس لیے بٹلر نے فوراً سالس کو اطلاع دی۔ اسی وقت سالس میٹھے کھانوں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پروین کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، میں نے ابھی ان لوگوں کے بارے میں تفتیش کر لی ہے، واقعی کوئی نہ کوئی شرارت کر رہا ہے۔ پروین نے ایک ہی نوالے میں میٹھا کھا لیا اور اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اسے ہمیشہ جلدی جلدی بڑے لقمے کھانے پسند تھے تاکہ وقت بچے۔ کیک کی شکل و صورت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس کے لیے صرف ذائقہ اہم تھا۔ کھانے کے بعد اس کے ہونٹوں پر کریم لگ گئی۔ سالس نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں کریم لگی ہے۔ پروین نے ابرو اٹھائے اور اس سمت منہ پہنچ لیا جس طرف اس نے بتایا تھا، مگر سالس دائیں جانب کی بات کر رہا تھا اور اس نے بائیں طرف صاف کیا۔ ابھی بھی کریم وہی موجود تھی۔ سالس نے دوبارہ اشارہ کیا۔ اس بار بھی پروین نے ہچکچاتے ہوئے صاف کیا۔ اب بھی باقی ہے۔ آخر اس کا منہ کتنا بڑا ہے؟ جب پروین کچھ لمحوں کے لیے رکی تو سالس نے بے بسی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر مارشل آرٹس کی مشق کرتا تھا۔ اس کی انگلیاں لمبی اور سخت تھیں۔ جیسے ہی اس کا گرم ہاتھ پروین کے ٹھنڈے ہونٹوں کو چھوا، پروین کا جسم ہلکا سا کام کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اس کے ہونٹوں کو سہلا رہا ہو۔ اس لمس کی گرمی اور مضبوطی نے پروین کے دل کو ہلا دیا۔ یوں لگا جیسے کسی نرم پار نے اس کے دل پر ہلکی سی ضرب لگائی ہو، جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ پروین کا منہ خشک ہونے لگا، مگر سالس نے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے بالکل نارمل انداز میں کہا، پروین، میرا تمہیں چھونے کا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں بالکل صاف تھیں، ان پر کریم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پروین، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سالس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ سب لوگ وارن کی باتوں میں آ گئے تھے۔ میرا اصل ارادہ تو اس سے سیدھا حساب چکانے کا تھا، لیکن چونکہ تمہارا اسمتھ فیملی سے خاص رشتہ ہے، میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں کہ یہ معاملہ کیسے سلجھایا جائے۔ خاص رشتہ؟ پروین چونکی۔ کون سا خاص رشتہ؟ سالس نے مزید کہا، میں نے دیکھا تم اس کی بیوی سے بات کر رہی تھی، کیا اس نے معافی مانگی؟ بیوی؟ پروین کی توجہ فوراً اس کی بات پر منتقل ہو گئی۔ وہ اب ہاتھوں اور کریم کے خیال میں نہیں تھی۔ کچھ لمحوں بعد اسے بات سمجھ آئی۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ مارینا برینڈن کی ماں ہے اور وارن اس کا باپ؟ سالس نے سر ہلایا۔ پروین کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اگرچہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وارن نے کیوں اس کی بدنامی کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بیوی سے پیاری اور کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اس کا بیٹا بھی تو شمائل کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، چھوڑو کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی یہ بات اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی تھی، لیکن احتیاطاً اس نے کہا، ثبوت ضرور رکھنا، اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو میں ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دوں گی۔ پروین کو دوسروں سے لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک ایسی چھوٹی سازشیں وقت کا ضیاع تھیں۔ اگر فرصت ملے تو وہ لڑنے کے بجائے سوئے گی، البتہ اگر کوئی بار بار تنگ کرے تو وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے ختم کر دے گی۔ سالس نے اس سے اتفاق کیا اور بولا، ٹھیک ہے، پھر میں اسے بیان اور ویڈیو ریکارڈ کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اگر وارن دوبارہ چالاکی دکھائے گا تو جوئل سے اسے نپٹا دوں گا۔ پروین نے جواب دیا اور دوبارہ کیک کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک اور چھوٹا کیک اٹھایا اور ایک ہی نوالے میں کھا لیا۔ سالس نے ادھر کھڑی ایک عورت کو دیکھا جو پلیٹ اور کانٹے سے بڑے نازک انداز میں کھا رہی تھی۔ پھر پروین کو دیکھا، وہ تو بالکل الٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، یہ بلیک فارسٹ کیک بھی اچھا ہے۔ شمائل نے فوراً کہا، ڈیڈی، مجھے موز کیک چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سالس نے جھک کر اسے اٹھایا اور ادھر چل دیا۔ شمائل کا ماسک صرف آدھا منہ ڈانپ رہا تھا، اس لیے وہ آرام سے کھا سکتی تھی۔ چند لقمے کھانے کے بعد اس نے آہ بھری۔ سالس نے پوچھا، کیا ہوا؟ شمائل نے پروین کی طرف بے چینی سے دیکھا۔ ممی، آپ نے میرے اسپانسر گرینڈ پا کو ڈھونڈا یا نہیں؟ کیک کھاتی ہوئی پروین خاموش ہو گئی۔ وہ رکی اور پھر یقین سے بولی، اوہ، میں بھول گئی تھی۔ شمائل، اس کے اسپانسر نانا کے ساتھ تعلق جیسے بجھتے بجھتے ختم ہو گیا تھا۔ ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی کہ وہ کیسے ہیں۔ دوسری طرف سالس کے دل میں ہلکی سی جلن جاگی۔ تمہیں اسپانسر نانا کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی چاہیے میں لا کر دوں گا۔ شمائل نے منہ بسورا، ڈیڈی، آپ نہیں سمجھتے۔
کسی ایسے کو ڈھونڈنا جو اس کے ساتھ چنگاری پیدا کر سکے آسان نہیں تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے ہار مان لیتی؟ سالس چپ سا ہو گیا۔ اسے اچانک دکھ سا ہوا۔ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کے اپنے خیالات آنے لگے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ بٹلر قریب آیا۔ سر، مسٹر ایان سمتھ آ گئے ہیں۔ ایان؟ سالس نے پروین کی طرف دیکھا اور کہا، میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ پروین نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ مگر جب وہ 2 قدم ہی گیا تھا تو رکا، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ واقعی؟ پروین دروازے کی طرف تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا اور واپس پلٹ کر بولا، ساتھ چلنا چاہو گی؟ پروین نے کچھ لمحے سوچا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کیک کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور شمائل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سالس نے ہدایت دی، جب تم ان سے ملو گی تو انہیں مود بانا دادا کہنا یا پھر نانا جان۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس لفظ کا استعمال بہتر ہے کہ اچانک شمائل نے منہ بنایا۔ میں کسی اور کو دادا نانا نہیں کہنا چاہتی، میں صرف اپنے اسپانسر نانا کو ہی پکاروں گی۔ پروین کا تو جسس اور بڑھ گیا۔ آخر وہ کون سا شخص تھا جو 25 سال تک اس کی ماں کو بھول نہیں سکا، اور یہ بھی سنا تھا کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ ایان کی آمد نے ضیافت کو ایک اور چھوٹے عروج پر پہنچا دیا۔ آخرکار یہ وہ شخص تھا جو 10 سال سے زیادہ عرصہ گوشہ نشین رہا تھا، لیکن کاروباری دنیا میں اس کی داغ اب بھی بڑے بڑے لوگوں کے دلوں پر قائم تھی۔ سب نے مود بانا انداز میں اسے سلام کیا، اور جب سب نے دیکھا کہ سالس اپنے منگیتر کے ساتھ آ رہا ہے تو سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ دوسری طرف جولیانا یہ سن کر دنگ رہ گئی کہ اس کا باپ وہاں موجود ہے۔ شیزا نے حیران ہو کر کہا، مس اسمتھ، کیا آپ کے والد خاص طور پر آپ کے لیے یہاں آئے ہیں؟ جولیانا خود بھی یقینی نہیں تھی، لیکن شیزا پر اعتماد ہو گئی۔ مہدی نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مسٹر سالس نے ابھی اپنی گرل فرینڈ کا اعلان کیا ہے، لیکن آپ کے والد بیماری کے باوجود یہاں آئے ہیں۔ یقیناً وہ آپ کو انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر جولیانا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور راستے میں وارن سے ٹکرا گئی۔ وارن نے کہا، چھوٹی بہن، پہلے میں تمہارا غصہ نہیں نکال سکا، لیکن میں بعد میں ضرور نکالوں گا۔ میری پہچان ہی یہی ہے کہ میں اپنے پیاروں کے لیے لڑتا ہوں۔ اس معاملے میں بھی تمہاری حفاظت کروں گا۔ لیکن جولیانا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے زیادہ امید نہ لگائی۔ ایان اپنی حفاظتی فطرت کے لیے مشہور تھا، لیکن سالس کئی سال پہلے واضح کر چکا تھا کہ وہ اسے کبھی شادی کے لیے نہیں چنے گا۔ ایان یہ جانتا تھا، اس لیے اسے جولیانا کے لیے انصاف دلانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو پھر اچانک بابا یہاں کیوں آ گئے؟ وہ زیادہ سوچ نہ سکی تو وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی اور ملازم سے ویل چیئر کے ہینڈل لے کر خود دھکیلنے لگی۔ بابا؟ ایان نے بس سر ہلایا۔ اس نے اپنی اس گود لی ہوئی بیٹی کے لیے سب کچھ کر دیا تھا، مگر شاید ماضی میں زمرد کی بے وفائی نے اسے دوسروں پہ احسان کرنے میں سرد مہر بنا دیا تھا۔ جولیانا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے بھتیجوں تک سے بھی زیادہ تعلق نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ جوئل بھی اس کے سرد رویے کا عادی تھا۔ جولیانا کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ اسے لگا ایان اس کے لیے محفل میں عزت نہیں دینے آیا۔ اسی وقت ہجوم میں سے آواز آئی، مسٹر سالس آ گئے ہیں۔ لوگ فوراً راستہ چھوڑنے لگے۔ سالس آہستگی سے چلتے ہوئے آیا۔ اس کے ساتھ پروین اور پروین کی نقاب پوش بیٹی تھی۔ اب نیو یارک کی دونوں بڑی خاندانی سلطنتوں کے سربراہ ایک ساتھ موجود تھے۔ اگرچہ ایان بوڑھا تھا اور ویل چیئر پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا رعب اب بھی قائم تھا۔ اوپر سے سالس اور جوئل اپنے عروج پر تھے، ایک ٹھنڈا مزاج اور دوسرا بھیڑ کے کھال میں بھیڑیا۔ دونوں ہی ایسی شخصیات تھیں جن کے سامنے آ کر لوگ کام چاہتے تھے، اس لیے ماحول آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ سب ان کی چھوٹی موٹی گفتگو سننے لگے۔ پروین نے کسی کے تاثرات پر توجہ نہ دی، لیکن اس کی ساری توجہ تو ایان پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا، چہرہ دبلا، آنکھوں کے کناروں پر جھریاں، بڑھاپا ظاہر ہو رہا تھا، لیکن اس کی گہری آنکھیں اور تیز نقش و نگار اب بھی پرکشش اور وجیح لگ رہے تھے۔ پروین کی نظر میں تو اس کے نقش سے اس کی جوانی کا سراپا ابھر آیا۔ گھنی بویں، بڑی آنکھیں، گہری نگاہیں، بالکل سے فلمی ہیرو جیسے۔ یہ تو سالس اور جوئل سے بھی کم نہیں تھا۔ واقعی نہایت وجیح مرد۔ ماں تو واقعی خوش نصیب تھی۔ پروین نے دل ہی دل میں شریر سے مسکراہٹ کی۔ اس نے دیکھا کہ ایان کی نظر محض ہلکی سی سالس پر پڑی، پھر سیدھی اس پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ عام شخص ہوتا تو اس کی نظر سہ نہیں پاتا، لیکن پروین خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ واقعی مضبوط ذہانت۔ وہ سچی مچی ایک اسمتھ تھی۔ ایان کی آنکھوں میں ہلکی سی تعریف کی جھلک اتر آئی۔ اسے دیکھتے ہی پروین کے لیے اس کے دل میں موجود کچھ سختی خود بخود کم ہو گئی۔ وہ اپنی نظر ہٹانے ہی والا تھا کہ سالس آگے بڑھا اور پروین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابرو اٹھا کر سالس کو دیکھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ نوجوان اچھا ہے۔ وہ اور جوئل اپنی نسل کے سب سے نمایاں لوگ تھے، اپنے زمانے کے بڑوں سے کہیں بہتر، لیکن یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ کسی عورت کا اس قدر محافظ بن سکتا ہے۔ یہ اسے اچھا لگا۔ سالس مؤدب لہجے میں بولا، انکل ایان، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ تشریف لائیں گے۔ ایان نے نظر جھکاتے ہوئے سکون سے کہا،
یہ مسز مہدی کی سالگرہ ہے، میں کیسے نہ آتا؟ پھر پیچھے دیکھا اور کہا، کیا تم ہمیں تعارف نہیں کرواؤ گے؟ اب ثالث نے ایک طرف ہو کر پروین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری منگیتر ہے، مس پروین مہر کاظم۔ پھر اس نے پروین کو متعارف کرایا۔ یہ مسٹر ایان سمتھ ہیں، تم میرے ساتھ انکل ایان کہہ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ثالث کی آنکھوں میں ہلکی سی جھلک آئی اور اس نے ایان کو غور سے دیکھا۔ اسے یاد آیا جب پروین نے بتایا تھا کہ وہ کاظم کی بیٹی نہیں ہے تو اس نے فوراً کاظم کو سزا دلوائی تھی کہ کیونکہ اس نے ثالث کے بیٹے کو دھوکہ دیا اور اسے تقریباً مار ڈالا۔ اس کے بعد اسے شک ہوا کہ پروین کا اصل باپ شاید ایان ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ زمرد اور ایان کی محبت کی کہانی پورے نیو یارک میں مشہور تھی، صرف کہنے سے کوئی دل توڑ نہیں دیتا۔ دوسری بات، پروین کا خاندانی نام اسمتھ تھا، یہ اکیلا ہی بہت کچھ ثابت کرنے کو کافی تھا۔ پھر جو لوگ پروین کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کسی نے پروین کے بال پکڑ لیے تھے، لیکن ایان نے فوراً روک دیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت ثالث کو یقین ہو گیا کہ ضرور اکیلے میں بات، ثالث کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ ایان کا رویہ واقعی سمجھ سے باہر تھا۔ اگر وہ اس کا باپ ہے تو اب تک بیٹی کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں ہے تو کیا وہ پرانی دشمنی کے باعث اسے نقصان پہنچائے گا؟ جب وہ پروین کی حفاظت سوچ ہی رہا تھا، پروین نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ چند قدم ایک طرف ہو گئی۔ جولیانا نے ایان کی ویل چیئر دھکیلنی چاہی، مگر اس سے پہلے ہی ایان کی آواز گونجی، تم یہیں رہو، مس پروین مجھے لے جائے گی۔ جولیانا لمحے بھر کے لیے چونک گئی۔ اس نے دیکھا کہ پروین نے بھویں اٹھائیں اور آگے بڑھ کے اس کی ویل چیئر بالکونی کی طرف دھکیل دی۔ ایک انجان سا خوف جولیانا کے پورے جسم پر چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ عورت مستقبل میں آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ چھین لے گی۔ ایان ہمیشہ دوسروں کو نظر انداز کرتا آیا تھا، حتیٰ کہ اس کا رویہ جولیانا کے ساتھ بھی ہمیشہ ٹھنڈا اور سرد رہا تھا، مگر آج وہ خود پروین سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ جولیانا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وان قریب آیا اور طنزیہ انداز میں بولا، دیکھا، انکل ایان ضرور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ثالث کو چھوڑ دے۔ مجھے تو لگتا ہے وہی ڈرامائی سین ہوگا جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ انکل ایان شاید اسے چیک پکڑا کر حکم دیں گے کہ میرے بھتیجے سے دور ہو جاؤ۔ جولیانا نے مایوسی سے اسے گھورا۔ مارینا نے وان کا کان کھینچ لیا اور کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی ناول میں جی رہے ہو؟ سن لو، مس پروین شمائل کی ماں ہیں، تمہیں اجازت نہیں کہ انہیں نشانہ بناؤ۔ شیزا نے وان کی بات سنی تو ہنس کر کہا، مس اسمتھ، میں آپ سے واقعی حسد کرتی ہوں، چاہے آپ ان کی حقیقی بیٹی نہ بھی ہوں، مگر مسٹر اسمتھ پھر بھی آپ کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن میرا باپ، یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بگڑ گیا، وہ تو مجھے ہر وقت ڈانٹتا ہے، میرے کسی کام کو صحیح نہیں کہتا، ہمیشہ حالہ ہی درست ہوتی ہیں، آخر میں اس کی حقیقی بیٹی ہوں بھی یا نہیں؟ جولیانا کے پاس جواب نہ تھا۔ یہ شیزا تو خاص سے زیادہ تنگ کرنے والی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہر باپ کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ شیزا نے سر ہلایا، میرا باپ تو بس ڈانٹنا ہی جانتا ہے۔ جولیانا نے یہ سنا تو سر جھکا لیا، اسے تو کبھی ڈانٹا ہی نہیں گیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی چاہتی تھی کاش اس کا باپ کبھی اسے ڈانٹتا۔ جولیانا کی آنکھیں جلملا اٹھیں، دراصل تمہیں پروین سے سیکھنا چاہیے، آخرکار وہ اب مسٹر ثالث کی گرل فرینڈ ہے، تمہارے والد جو کچھ کہتے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ شیزا نے جھنجھلا کر کہا، تم بھی وہی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس میں ایسا کیا اچھا ہے؟ بالکونی پر پروین نے ایان کو دھکیل کر باہر نکالا اور شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہلکا شور دب گیا، صرف باہر کی گاڑیوں کی ہارن سنائی دے رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایان بولنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو کھانستے ہوئے کہا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مسٹر اسمتھ؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ایان نے اچانک پوچھا، کیا تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے کچھ کہا تھا؟ پروین، کیا اس نے اسے بلایا ہی اسی سوال کے لیے؟ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے ان کے لیے کوئی پیغام چھوڑا تھا یا نہیں۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ وہ کہے، اسے افسوس ہے، یا یہ کہ وہ انہیں چاہتے تھے، یا کچھ اور۔ پروین کے خاموش رہنے پر ایان نے خشک سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں کیا سوچ رہا تھا، تم تو بہت چھوٹی تھیں جب وہ فوت ہوئیں، تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے؟ پروین، خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب بھی دے دیا، پھر بھی جواب چاہیے؟
وہ کچھ نہ بولی اور بس انتظار کرتی رہی کہ وہ کہہ دے اسے واپس لے جاؤ، مگر ایان نے لمحے بھر ہچکچاتے ہوئے کہا، تم پہلے اندر جا سکتی ہو پروین۔ اس نے سر ہلایا اور واپس حال میں آ گئی۔ ایان خاموشی سے اس کی پشت دیکھتے رہے، انہیں لگا جیسے وہ 20 سال پہلے کی زمرد کو دیکھ رہے ہیں۔ ماں بیٹی نہ صرف شکل میں بلکہ مزاج میں بھی یکساں تھیں، ایسی عورتیں جو بس اپنی مرضی کرتی ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتی۔ زمرد کی یہی عادت تھی جس کی وجہ سے اس نے کئی دشمن بنا لیے تھے، مگر وہ پرواہ ہی نہ کرتی تھی۔ اکثر کہتی، اگر کوئی میرے بارے میں باتیں کرے تو میرا کیا وزن کم ہو جائے گا؟ جب نہیں تو میں پرواہ کیوں کروں؟ وہ میرے بارے میں اس لیے باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ قصور میرا ہے کہ میں اتنی شاندار ہوں کہ لوگ مجھے موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ آخ، حسن اور عقل کا یہ حسین امتزاج شاید ان کے لیے زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ زمرد باتونی اور نرگست سے بھری ہوئی تھی، جبکہ پروین اس کے برعکس خاموش رہنے والی تھی، جیسے بات کرنا ہی اس کے لیے بوجھ ہو۔ ایان اپنے ہی خیالات میں ڈوب گئے۔ حال میں پروین باہر نکلی تو جولیانا نے فوراً اسے روک لیا۔ اس کے پرسکون چہرے سے ظاہر تھا کہ ایان نے کچھ غیر مناسب نہیں کہا۔ یہی تو بات تھی، چاہے اس کے والد جتنا بھی پیسہ دے، وہ مہدی کارپوریشن کے برابر کہاں ہو سکتا تھا؟ کوئی بھی عورت آخرکار سالس کو ہی چنتی۔ جولیانا نے نظریں جھکا لیں۔ پروین نے جماہی لی اور شمائل کو ڈھونڈنے کے لیے مڑی، لیکن اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ اس نے اوپر دیکھا کہ شیزا تھی۔ پروین چونک گئی اور بے اختیار بولی، ایکسکیوز می۔ لہجہ ٹھنڈا اور بے نیاز تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی مگر شیزا نے راستہ روک لیا۔ تم مجھ سے ٹکرا کر صرف معافی مانگ کر بات ختم سمجھتی ہو پروین؟ وہ لمحہ بھر کے لیے حیران ہوئی، پھر ہنسی اڑاتے ہوئے بولی، تو کیا مجھے گھٹنے ٹیک کر رحم کی بھیک مانگنی چاہیے؟ یہ تو بس ایک ہلکی سی ٹکر تھی، کوئی نقصان بھی نہ ہوا تھا۔ پروین واقعی نہیں سمجھتی تھی کہ اور کیسے معافی مانگے۔ شیزا بھڑک گئی، یہ کیسا رویہ ہے پروین؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جولیانا نے مداخلت کی۔ شیزا کا ہاتھ تھام کر پروین سے معذرت کی، مس پروین کچھ نہیں۔ پھر آہستہ سے شیزا سے کہا، شیزا ذرا احتیاط سے، وہ مسٹر مہدی کی گرل فرینڈ ہے، ایسے موقع پر تمہیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر شیزا آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے والد اکثر اسے ڈانٹتے تھے کہ وہ پروین کے برابر نہیں ہے، اسے پروین سے میل جول بڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ دیہات سے آئی ہوئی لڑکی اس سے کیسے بہتر ہو سکتی تھی؟ اس لیے وہ جولیانا کے پاس آئی تھی۔ پورے نیو یارک میں مس مہدی کے بعد اگر کوئی عزت دار تھی تو وہ جولیانا تھی، مگر اب وہ دیکھ رہی تھی کہ جولیانا بھی پروین سے ڈر رہی ہے۔ شیزا بدحواس ہو گئی اور جولیانا کو دھکا دیتے ہوئے بولی، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ تو بس ایک ناجائز بیٹی ہے، تم اس سے بہت بہتر ہو۔ جولیانا گھبرا گئی، ایسی باتیں مت کرو۔ لیکن شیزا نے غصے میں بلند آواز میں کہا، میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تم نے پچھلے لائیو براڈ کاسٹ نہیں دیکھا؟ اس کا باپ تو اس کا اصل باپ ہی نہیں ہے۔ اس کی ماں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھی اور پھر اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے اس بچی کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ سنتے ہی ایان کا سر جھٹکے سے اس طرف مڑ گیا۔ شیزا کی آواز اتنی بلند تھی کہ حال میں موجود ہر شخص چونک کر ادھر متوجہ ہو گیا۔ سالس پروین کی صورتحال پر پہلے ہی نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے وہ فوراً آگے بڑھا۔ پروین کی بادامی آنکھیں پہلے ہی تنگ ہو چکی تھیں، جس کی ٹھنڈی نظریں غصے سے بھر گئی تھیں۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، تم نے کیا کہا؟ اگرچہ اس نے کبھی ماں کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے زندگی بخشی تھی۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کی ماں کی توہین کرے۔ شیزا کی آواز پورے حال میں گونج اٹھی، کیوں؟ وہ ہمیشہ ایک ناپاک عورت رہی ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس وقت سب جانتے تھے کہ اس نے مسٹر سمتھ سے دھوکہ کیا اور کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرا خیال ہے اس شخص نے بھی اسے قبول نہیں کیا ہوگا، اس لیے تو اس نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا جو پیسہ پسند کرتا تھا اور اسے ڈھونگ کے لیے استعمال کیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، اوپر کی لکڑی سیدھی نہ ہو تو نیچے کی لکڑی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تمہاری ماں شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی اور تم بھی۔ کیا اس نے بھی کسی بدماش کے ساتھ بیٹی پیدا نہیں کی تھی؟ لیکن تم اپنی ماں سے بہتر ہو، کم از کم تم نے ڈرائیور کو نہیں چنا بلکہ مسٹر مہدی جیسے آدمی کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آخرکار تم بس ایک ناجائز اولاد ہو جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے۔ تم اپنی بیٹی کی طرح ہو۔ کیوں؟ کہ تمہاری بیٹی بھی بڑی ہو کر حسین نہیں ہوگی؟ اس وقت کیا وہ بھی شادی سے پہلے حاملہ ہوگی؟ بس یہ فرق ہوگا کہ اس کے نصیب میں کوئی مسٹر مہدی جیسا آدمی ملے گا یا نہیں۔ پروین کے ہاتھ مٹھیوں میں بندھ گئے۔ اس کا غصہ بھڑک اٹھا، وہ آگے بڑھنے لگی تاکہ شیزا کو سبق سکھا سکے۔ دور سے سالس تیزی سے پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ اور زیادہ سخت اور خطرناک ہو چکا تھا، جیسے وہ کسی کو مار ڈالے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ دونوں کچھ کرتے، فواد آگے بڑھا اور زوردار تھپڑ شیزا کے منہ پر دے مارا۔ چپ ہو جاؤ! شیزا اس تھپڑ سے سن ہو گئی اور زمین پر جا گری۔ یہ دیکھ کر ماریا پاگل ہو گئی۔
وہ آگے بڑھی اور شیزا کو گلے سے لگا لیا۔ فواد، یہ تم نے کیا کر دیا؟ فواد غصے سے کانپتے ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہٹ جاؤ، آج میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ اس کے غصے کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ واقعی شدید غصے میں تھا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی اس حد تک گر جائے گی۔ ایسے موقع پر وہ پروین کو ناجائز کہہ رہی تھی اور مسٹر مہدی کو مذاق بنا رہی تھی۔ یہ تو بالکل خاندان کی عزت ہاتھ میں ملانے والی بات تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسٹر مہدی تیزی سے غصے میں بھرا آ رہا ہے۔ اگر وہ آگے نہ بڑھتا تو شاید شیزا کو اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا۔ اسی لیے اس نے خود اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا تاکہ معاملہ تھم جائے۔ واقعی جیسے ہی اس نے یہ کیا، پروین اور ثالث دونوں رک گئے اور آگے نہ بڑھے، لیکن شیزا اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکی۔ وہ اپنا چہرہ ڈانپتے ہوئے چیخی، آپ نے مجھے مارا؟ آپ نے مجھے اس کے لیے مارا؟ پاپا بتائیے، آخر اس نے کون سا جادو کیا ہے کہ آپ ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں؟ کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ حسین ہے؟ فواد ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس قدر گھٹیا باتیں کر سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تمہاری پھپھو نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی گھٹیا بات نہیں کی۔ شیزا اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی اور خاموش ہو گئی، لیکن ماریا بھڑک اٹھی، پھپھو، تمہارا دل تو ہمیشہ میلیسا کے ساتھ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم اس کے ساتھ ہی کیوں نہیں رہتے؟ ہمارے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ایسا بھائی اور بہن کا رشتہ کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں ہے میلیسا؟ آؤ باہر، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ آخر کیسا رشتہ ہے؟ آخر پاشا خاندان کس قسم کا ہے؟ فواد۔ میلیسا جو جلدی سے آ رہی تھی غصے سے کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ چیخی، بھابی! وہ عوامی مقام پر اس کی کردار کشی کر رہی تھی۔ یہ سب جانتے تھے کہ لوگ سچائی سے زیادہ سنسنی اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اگرچہ میلیسا کا ضمیر صاف تھا، مگر ماریا کی یہ بات اب لوگوں کی چہمگوئیوں کا سبب بننے والی تھی۔ میلیسا نے ہمیشہ وقار اور پاکیزگی سے زندگی گزاری تھی، مگر جب سے یہ بھابی گھر میں آئی تھی، اس نے میلیسا سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی وجہ سے وہ 20 سال میں بمشکل چند بار ہی بھائی فواد سے ملی تھی۔ یہ سب سن کر فواد کام کیا۔ اب اسے اپنی بیوی اور بیٹی کا اصل چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے مسٹر مہدی سے ٹکر لینے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، مگر اب سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ ثالث کی طرف جھکا اور بولا، مسٹر ثالث، آپ کی سالگرہ کی تقریب میں یہ تماشا ہوا۔ مجھے افسوس ہے، میں ان دونوں کو فوراً لے کر جا رہا ہوں اور جلد ہی آ کر آپ سے معافی مانگوں گا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو مطمئن کرنے والا جواب دوں گا۔ ثالث کے لب سختی سے بند تھے۔ فواد میلیسا کا بڑا بھائی تھا اور میلیسا پروین کی ممانی۔ پروین ہمیشہ ان کا احترام کرتی تھی، اس لیے وہ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ جیسا آپ چاہیں انکل فواد، لیکن مس شیزا کی پرورش واقعی تشویشناک ہے۔ ایک نرم دل باپ اکثر اپنی اولاد کو بگاڑ دیتا ہے۔ انکل، یہ حقیقت آپ کو سمجھنی ہوگی۔ فواد نے فوراً سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا۔ جب ہم واپس جائیں گے تو شیزا کو فوراً بیرون ملک بھیج دوں گا اور کبھی واپس نہیں آنے دوں گا۔ یہ سنتے ہی شیزا کے اوزان ہتا ہو گئے۔ وہ چیخنے لگی، پاپا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر تب تک محافظ آگے بڑھ چکے تھے اور اس کو ماریا سمیت گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے وہ زور سے ہنس پڑی اور چیخی، پروین، کیا تمہیں مزہ آ رہا ہے مجھے اس حال میں دیکھ کر؟ لیکن یاد رکھو